پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو پریشان کیوں ہونا چاہیے؟ عمران خان کا معاملہ نواز شریف سے زیادہ سنگین، انصار عباسی کا تجزیہ۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ عمران خان کے خلاف بھلے ہی کرپشن کے بڑے اسکینڈل نہ ہوں، لیکن توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ جیسے کیسز سے عمران خان کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو انہی وجوہات کی بنا پر نااہل قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جون 2017 میں پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور انہیں تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا۔ عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو سراہا تھا، لیکن اگر اس فیصلے کے مندرجہ ذیل حصے پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس فیصلے میں وہ تمام اجزائے ترکیبی موجود ہیں جو عمران خان کی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ کئی لوگوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو خراب فیصلہ اور خراب مثال قرار دیا تھا، لیکن فیصلے میں لکھا ہے کہ کیپٹل ایف زیڈ ای جبل علی یو اے ای کے اثاثجات سے حاصل ہونے والی رقم جو اب تک حاصل نہیں کی گئی، لیکن اسے 2013 کے عام انتخابات کے لیے دائر کردہ کاغذات نامزدگی میں سیکشن 12 کے تحت ظاہر کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس طرح جعلی ڈکلیریشن جمع کرانے پر میاں محمد نواز شریف آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت صادق نہیں رہے، لہٰذا انہیں پارلیمنٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نواز شریف کی نااہلیت کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے، جس کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں رہیں گے۔ بھلے ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازع تھا یا کئی طرح سے خراب سمجھا گیا، لیکن اب یہ مثال قائم ہو چکی ہے، اور اس طرح عمران خان کا کیس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ وہ کاغذات نامزدگی میں اپنے ان اثاثجات کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے تھے جو ودرون ریسیویبلز تھے، یعنی یہ اثاثجات انہوں نے اب تک وصول نہیں کیے تھے۔ عمران خان کا معاملہ دیکھا جائے تو انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے اپنے اس سالانہ گوشوارے میں ظاہر نہیں کیے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا تھا۔ اطلاعات ہیں کہ عمران خان نے یہ اثاثجات 1 یا 2 سال بعد اس وقت ظاہر کیے جب میڈیا میں توشہ خانہ اسکینڈل کا بھانڈا پھوٹا اور الزام عائد کیا گیا کہ عمران خان نے ان تحفوں میں سے کچھ فروخت کر دیے ہیں۔ عمران خان اور نواز شریف کا کیس ملا کر دیکھا جائے تو دونوں نے گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے۔ نواز شریف کے معاملے میں انہوں نے وہ اثاثجات ظاہر نہیں کیے جو انہیں ملے ہی نہیں تھے لیکن قابل وصول تھے۔ عمران خان کے کیس میں دیکھیں تو انہوں نے وہ اثاثجات ظاہر نہیں کیے جو انہیں توشہ خانہ کے تحفوں میں فروخت کرنے سے حاصل ہوئے۔ عمران خان نے یہ اثاثجات 1 سال بعد کے ڈکلیریشن میں ظاہر کیے۔ نواز شریف نے 2013 میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت ڈکلیریشن جمع کرایا تھا، جس کے بعد ان کی جماعت الیکشن جیت گئی اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ عمران خان نے ڈکلیریشن اس وقت جمع کرایا جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر تھے، اور قانون یہ لازم تھا کہ وہ ارکان پارلیمنٹ ہر سال اپنے اثاثجات اور واجبات کے حوالے سے ڈکلیریشن جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن کے حالیہ فیصلے کے بعد عمران خان کے پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے سرٹیفیکیشن پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ فنڈنگ کی نوعیت کے حوالے سے جھوٹا سرٹیفکیٹ پیش کرنے پر انہیں سزا دینا چاہیے یا نہیں۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔